آج کا یہ نورانی اجلاس مسلک اعلی حضرت کے تحفظ کے حوالے سے، مغرب کا وقت قریب ہے، صرف 2 جملے، بس مغرب تک کا وقت ہے، 2 4 کے انداز میں مسلک اعلی حضرت کے تحفظ اور اس اصطلاح کے حوالے سے 2 4 کے انداز میں کچھ کہنے کی، لب کشائی کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ ذرا جھوم کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کی سوغاتیں پیش کری۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرد مجاہد جس نے نہایت کم عمری میں پوری دنیا میں ایک زبردست انقلاب پیدا کیا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، اپنی خانقاہ میں بیٹھا ہے، مکمل جاہ و جلال کے ساتھ، مریدین، متوسلین، محبین، چاہنے والے، دیوانے با ادب جلوہ بار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مولوی صاحب تشریف لائے، سلام کیا، جواب دیا، پریشانی کے چہرے پر آثار ہیں، لیکن جیسے ہی اس مرد مجاہد کے چہرے کی زیارت کی سلام کا جواب ملا، مطمئن ہو گئے، پریشانی کافور ہو گئی، بیٹھ گئے۔ مسکرا کر پوچھا، مولوی صاحب کیا پریشانی ہے؟ مولوی صاحب کیا پریشانی ہے؟ کہا، حضور جب تک اس درسگاہ یا خانقاہ میں داخل نہیں ہوا تھا، واقعی بہت زیادہ پریشان تھا، اور یہ پریشانی سرکار صرف میری نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ایک دوسرے کی طرف آس لگائے ہوئے ہیں، کیا عرب ہو، کیا عجم، کیا ہندوستان کا مسلمان، کیا عرب شریف کا مسلمان، پورے دنیا کے مسلمان پریشان ہیں۔ یہ پریشانی سرکار صرف مجھ پر، ہم پر، پورے عالم اسلام پر ٹوٹ پڑی ہے، لیکن سرکار جب آپ کی بارگاہ میں اس مسئلے کو لے کر حاضر آ رہا تھا، یقیناً بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس چوکھٹ کو کراس کیا، دروازے میں داخل ہوا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے امن و امان عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے وہاں سے دھڑکنیں سنائی دے رہی ہے کہ اب تیرے مسئلے کا حل تجھے یہاں ضرور ملے گا۔ نہ جانے وہ کون سی کشش تھی، وہ کون سی روحانی کشش تھی کہ میرا دل مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ جا، لمحے میں تجھے سوال کا جواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا، مولوی صاحب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور امریکہ کی سرزمین پر ایک بہت بڑا ادیب و مفکر، جس کے قلم کی گونج پوری دنیا میں، جس کے قلم کی جھنکار پوری دنیا میں گونجتی ہے، کہا بات کیا ہے؟ کہا حضور مذہب اسلام پر حملہ کر دیا ہے، مناظرے کا چیلنج کیا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو للکارا ہے۔ کہا بیٹا معاملہ کیا ہے؟ کہا قرآن پر براہ راست حملہ کیا ہے۔ کہا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ بے ربط ہے، قرآن پر پیترے بدل بدل کر اس نے حملہ کیا ہے۔ الیاذ باللہ۔ اور ایک بار نہیں، سرکار کئی دنوں سے اس کا یہ چیلنج وائٹ ہاؤس سے پوری دنیا اسلام کو للکار رہا ہے۔ مذہباً عیسائی ہے، مذہباً بڑا تعصب پسند ہے۔ مرد مجاہد سن رہا ہے، اور تفصیل بیان کرو۔ کا سرکار مسلسل اس کا چیلنج کہ آج کئی مہینوں سے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو للکار رہا ہوں، مناظرے کا چیلنج دے رہا ہوں کہ اگر مذہب اسلام سچا ہے، اگر تمہاری کتاب
جس کی شب و روز تلاوت کرنا، جس کی زیارت کرنا تم عبادت سمجھتے ہو، اگر وہ کتاب آسمانی کتاب ہے، تمہارے رسول کا زندہ جاوید معجزہ ہے، تو میرے سوالوں کے جوابات دو۔ مگر کئی مہینے ہو گئے ہیں، ہفتے گزر گئے ہیں، سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کی نگاہیں ایک دوسرے کو تک رہی تھی۔ مشرق کا عالم دین مغرب کے محقق کو دیکھ رہا ہے، خانقاہ کا ایک خانقاہ کا مجاہد، ایک خانقاہ کا مرد درویش دوسری خانقاہ کے مرد درویش کو دیکھ رہا ہے۔ حالت یہ تھی کہ پوری دنیا میں اس کا چیلنج گونج رہا تھا، لیکن جواب دینے کے لیے کوئی عالم دین آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ تمام خانقاہیں خاموش ہے، تمام مشائخ خاموش ہے، بزرگان دین اولیاء کاملین عارفین باللہ اپنی مزاروں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ مولا کسی مرد مجاہد کو کھڑا کر دے، کسی مرد مجاہد کو کھڑا کر دے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت دنیا میں بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے مفسرین، دنیا میں محدثین، اس بڑے بڑے جو ہے علماء موجود تھے۔ کا عرب کی سرزمین ہو، لیکن سب خاموش ہے۔ کئی دن گزر گئے، عیسائیوں کے حوصلے بلند ہو گئے، کافروں اور مشرکوں کے حوصلے بلند ہو رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت اس مرد مجاہد نے جب یہ ساری رودات سن لی، یہ ساری کیفیتیں سن لی کہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے سیاح عالم حضرت علامہ سید عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کو طلب کیا گیا، بلایا گیا، حاضر خدمت ہوئی، کہا بیٹا تمہارے نانا کے دین پر حملہ ہوا ہے، پوری دنیا خاموش ہے، لیکن وہ مرد مجاہد کوئی نہیں تھا، بریلی کا تاجدار احمد رضا تھا۔ سبحان اللہ، بریلی کا تاجدار احمد رضا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا تمہارے نانے کے دین پر حملہ ہوا ہے، قرآن پر حملہ ہوا ہے، آئین اسلام پر حملہ ہوا ہے، ہمیں جواب دینا ہے۔ کہ حضور میں تیار ہوں، سبحان اللہ، حضور میں تیار ہوں۔ جانتے ہیں اس وقت بڑے بڑے پیسے والے تھے، بڑے بڑے جھنجھونے والے تھے، بڑے بڑے مفکرین تھے، بڑے بڑی خانقاہیں تھیں، سادات کرام بھی تھے، پیسے والے بھی تھے، لیکن یہ خدمت، اگر دل کے قدرت نے اس عظیم کام کے لیے اگر کسی کو چنا تھا تو امام احمد رضا کی ذات تھی۔ سبحان اللہ، سبحان امام اللہ، احمد رضا کی ذات تھی۔ جانتے ہیں آپ نے فرمایا بیٹا تیاری کر لے، انگریزی کا حضور تھوڑی سی پڑھاؤں، کہاں تک تفصیل بتا دی۔ بیرکیف اعلی حضرت امام احمد علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیب خاص سے اپنی آبائی موروثی ایک زمین کا ایک ٹکڑا تھا، اسے بیچ دیا، اسے بیچنے کے بعد حضرت علامہ سید عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کا داخلہ پنجاب یونیورسٹی میں کرایا۔ انگریزی نہیں جانتے تھے تیزی اور روانی کے ساتھ، کا بیٹا امریکہ کی سرزمین ہے، وائٹ ہاؤس ہے، سفید چمڑی والے ہی، ان کی مادری زبان ہمیں اور تمہیں سیکھنی پڑے گی، جب جا کے عزیزان ملت اسلامیہ آل رسول نے حضرت سرکار سیدی اعلی حضرت کی بارگاہ میں اپنا سر خم تسلیم کر لیا۔ اعلی حضرت نے اپنی موروثی زمین کو بیچا، بڑے بڑے سید زادے تھے، بڑے بڑے جھنجھنے والے تھے، ارے اعلی حضرت ایسے ہی اعلی حضرت نہیں ہوئے تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان حضرت تو اللہ، بہت تھے لیکن اعلی حضرت ایسے ہی اعلی نہیں تھے، ان کے عظیم تجدیدی کارنامے نے انہیں اعلی حضرت بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ سید رضوان صاحب قبلہ، شہزادے حضور غوث اعظم
سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمین بیچی. علامہ سید عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کا داخلہ پنجاب یونیورسٹی میں. آپ نے انگریزی زبان پر مکمل عبور حاصل کر لیا. اب وہ دن تھا کہ آپ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, ادب سے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, استاد سے آپ اجازت لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے سر پہ ہاتھ رکھا, دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا. سبحان اللہ. آپ دعا فرماتے ہیں کہ مولا میرا روحانی شہزادہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے امریکہ کی سرزمین پر جا رہا ہے, مولا تو اس کی دستگیری فرمانا. عزیزان ملت اسلامیہ, میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. آپ ہندوستان کے باہر چھوڑے, آج مسلک حضرت پر حملہ کرنے والے مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ہندوستان میں کتنی خانقاہیں تھی, واہ 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 واہ, کتنی خانقاہیں تھی اور کتنے علماء تھے. اگر جواب آیا تو بریلی سے آیا, سبحان اللہ سبحان جواب آیا اللہ. تو بریلی سے آیا. سبحان کیوں؟ اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت کا دوسرا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس مسلک کی دستگیری, ارے جس دین کی حفاظت اور دستگیری غوث اعظم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اسے کیا ڈر ہے, اسے کیا ڈر ہے؟ ارے میاں یہ کوئی جھنجھنا نہیں ہے, یہ کوئی جھنجھنا نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مسلک اعلیٰ حضرت کا سنو آپ, ہندوستان کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت کا سب سے پہلے نعرہ مرشد برحق حضرت اعلی رسول نظمی مارلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت کا سب سے پہلا نعرہ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے لگایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضور نظمی میاں فرماتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا سب سے پہلا نعرہ اگر ہندوستان کی سرزمین پر کسی نے لگایا, عزیزان ملت اسلامیہ, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت کا دوجا نام ہے. اور اہل سنت والجماعت صرف ایک ہی نام نہیں ہے. یہ جھنجھنا کہنے والوں اپنی خیر مناؤ, مطالعہ کرو, تاریخ کا مطالعہ کرو, احادیث کا مطالعہ کرو. اہل سنت والجماعت کا نام صرف مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے, اس کے اور بھی کچھ نام ہے. ان ناموں سے بھی ترجمانی کی گئی ہے. رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کس جماعت میں رہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے, وقت کم ہے, وقت کے پیش نظر اشارہ کرتے چلو آقا فرماتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم. سبحان اللہ. سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو, بڑی جماعت کے پیچھے. اہل سنت والجماعت کا دوسرا نام سواد اعظم ہے. اور صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہیں, عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آخرت کے حوالے سے, ایمان کی حفاظت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وقت کم ہے. رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہے, فرماتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. کتنے فرقوں میں؟ 72 جو ہے ٹولیوں میں, فرقوں میں تقسیم ہو گئے. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً. امام ترمذی نے سیاہ ستہ جیسی, سیاہ ستہ کی عظیم اور جلیل القدر کتاب, یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں, سیاہ ستہ میں اس کتاب کا شمار ہوتا ہے. دیگر احادیث کی کتابوں پر سیاہ ستہ کی اہمیت علماء جانتے ہیں. امام ترمذی نے, امام ابو داؤد نے اور
بے شمار محدثین نے مشکات شریف میں اس حدیث کو روایت کیا گیا. کیا فرماتے ہیں آقا؟ ستفترق امتی علی 73 ملہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، الا ملتن واحدہ. آقا فرماتے ہیں ایک فرقہ ایسا ہے جو جنت میں جائے گا. سبحان اس اللہ. میں جائے گا. اہل سنت والجماعت کا اور ایک نام بتاتا ہوں آپ کو. آج اگر اہل سنت والجماعت کی موجودہ دور میں ہم تعبیر مسلک اعلی حضرت سے کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے دلوں پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، کچھ لوگوں کے دلوں پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں. مسلمانوں یاد رکھنا، اعلی حضرت کل بھی ہماری ضرورت تھی. سبحان اللہ. اعلی حضرت کی ذات کل بھی ضرورت تھی، آج بھی سنی اعلی حضرت کے محتاج ہے، اور قیامت تک ہندوستان کا مسلمان اعلی حضرت کا محتاج رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. اعلی حضرت کا محتاج. ارے میاں اعلی حضرت ضرورت کا نام ہے، اعلی حضرت ضرورت کا نام ہے، اسے آپ سمجھ لو. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا حدیث کی آپ ترجمانی سن لے. فرماتے ہیں میری امت 73 میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جنتی فرقے کی پہچان بتا دیں. اہل سنت والجماعت کا اور ایک نام سواد اعظم، اہل سنت والجماعت. اور آقا فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر تم اپنے نبی کو دیکھو، میرے علی صدیق کو دیکھو، میرے صحابہ کو دیکھ لو، وہی راستہ حق پر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اہل سنت الجماعت کا تیسرا نام کیا ہوا؟ ما انا علیہ وا. اچھا ایک مسئلہ، کچھ لوگوں نے اس حدیث کے حوالے سے دور حاضر میں، کچھ بے علموں نے، کچھ لا علموں نے حدیث کو چھیڑا ہے، حدیث پر کلام کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ پہلے آپ یہ سن لیں کہ حدیث کسی عام مولوی کا، کہ کسی عام انسان کے زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں. ارے حدیث مصطفیٰ کے زبان درفشاں سے نکلے ہوئے جملے ہیں کہ جب وہ زبان سے نکلتے ہیں تو تقدیر کے نوشتے ڈھل جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تقدیر کے نوشتے ڈھل جایا کرتے ہیں. یہ مصطفیٰ کے زبان سے نکلا ہوا کلام ہے. اور جانتے ہیں کہ حدیث سے اگر غیر عالم، علماء جانتے ہیں اسے، یہ آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ حدیث سے اگر غیر عالم، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ سید ہو، اگر حدیث سے غیر عالم استدلال کرے گا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص گمراہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. امام شافعی طوفان العلوم، ناصر السنہ، جانتے ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام محمد امام ابو یوسف کے مختلف اقوال ملتے ہیں. فرماتے ہیں کہ قیامت تک جب بھی جس علاقے کا محدث حدیث کی کتاب کو، قلم کرتاس کو ہاتھ لگائے گا، فرماتے ہیں کہ اس کی گردن پر محمد بن ادریس امام شافعی کا احسان ہوگا. اب دیکھو آپ امام شافعی کیا فرماتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں الحدیث مدلۃ الا للفقہاء، کہ حدیث پاک سے اگر غیر عالم استدلال کرے گا، مثلا اگر کوئی حدیث کی کتاب کھولے، اردو ایک طرف، ترجمہ پڑھ کے استدلال کرے، مسئلے نکالے اور لوگوں کو سمجھانا شروع کر دے، معزز سامعین کرام، امام شافعی فرماتے ہیں ایسا شخص گمراہ ہو جائے گا، چاہے وہ کسی خانقاہ کا سید زادہ ہو، چاہے وہ کسی خانقاہ کا سید زادہ ہو. ارے حدیث یہ کسی نیتا کا کلام نہیں ہے، یہ میرے نبی کا کلام ہے، جس کی شان یہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کے زبان سے جو نکلتا ہے وحی الہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وحی خدا، سبحان اللہ. وہ دہن جس کی ہر بات. تو بابا یہ حدیث ہے، کسی بال بھارتی کتاب کا کوئی چوپڑا یا کوئی بال بھارتی کتاب کا کوئی فرق نہیں ہے. آج کل بابا اب جانتے ہیں
امام بخاری، امام شافعی کے استاد، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے نا. مقام کیا ہے سنیے پہلے امام مالک کا دو جملوں میں. فرماتے واللہ ما بت لیلۃ الا رأیت فیہا رسول اللہ. خدا کی قسم امام مالک فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی رات نہیں گزاری ہے جس میں میں نے اللہ کے رسول کی زیارت نہ کی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان وہ اللہ. امام مالک جنہوں نے 900 تابعین سے علم حدیث حاصل کیا ہے، 900 تابعین کے سامنے زانوے تلمذ بچھایا ہے. جانتے ہیں جب ان کے پاس کوئی حدیث پوچھنے کے لیے آتا کہتے ٹھہرو، غسل فرماتے، ایک مخصوص لباس تھا زیب تن فرماتے، روزمرہ والا نہیں، اسپیشل لباس زیب تن فرماتے، خوشبو لگاتے، خادم سے کہتے مسند لگاؤ، مسند لگاتے، اہتمام کرو خوشبو کا، سفید چادر بچھاؤ. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل جہب و جلال کے ساتھ امامہ شریف باندھتے خوشبو کا اور بڑے ادب کے ساتھ دو زانوں آ کر بیٹھ جاتے. اس کے بعد میرے آقا حضرت امام مالک فرماتے کہ اللہ کے نبی کے امتی اب پوچھ تجھے کون سی حدیث پوچھنا ہے. ایک دور وہ تھا اور آج دور ایسا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ارے سنی مسلمانوں یاد رکھنا، جب یہ میڈیا کمزور ہوتا ہے، جب یہ میڈیا کمزور ہوتا ہے تو اس میڈیا کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اسلام نے ہمیں وہ میڈیا دیا تھا. ارے خانقاہ نے ایسے جیالے اہل سنت کی رہبری کے لیے عطا فرمائے تھے کہ آل رسول مارروی، آل رسول مارروی ماریرا کی سرزمین پر ہے اور 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا کو خبر دے رہے ہیں بیٹا گھر میں ولی پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بیٹا گھر میں ولی پیدا ہوا ہے. میرے مفتی اعظم کی ولادت کی بشارت یہ میڈیا تھا بابا، یہ نہیں کہ حدیث جو ہے عزیزان ملت اسلامیہ حاشا وکلا یاد رکھنا کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے زبانے طرفشاہ سے نکلے ہوئے کلام جانتے ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من قال فی الحدیث برائیہ فلیقعد مقعدہ فی النار. جو میری حدیث میں اپنی رائے سے، اپنی دماغ سے اگر کوئی جو ہے اپنی رائے قائم کر کے کوئی مسئلہ بیان فرمائے گا، آقا فرماتے ہیں اور مطلق فرمایا ہے، چاہے وہ سید زادہ ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا ہو، ارے میرے آقا فرماتے ہیں اور میرے آقا سے بڑا دنیا میں کوئی مفتی نہیں. سبحان اللہ. وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اہل سنت مسلک اعلی حضرت کسی جھنجھنے کا نام نہیں ہے جی، کسی جھنجھنے کا نام نہیں ہے. اور یہ جو بولیاں ہیں ہم علی کے ساتھ ہیں، ارے ہم بھی علی کے ساتھ ہیں. سبحان اور اللہ. صرف علی کے ساتھ نہیں ہے، علی ہمارے ساتھ ہے، سبحان اللہ. علی ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر ہمارے ساتھ ہے، عثمان غنی ہمارے ساتھ ہے اور ہم نبی کے ساتھ ہے. نبی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میجک باتیں جو ہے یہ اہل محبت کو زیب نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ سبوں کی اصلاح فرمائے. آمین. تو بات چل رہی تھی مسئلے کے اعلی حضرت پر. حدیث افتراق امت برحق ہے، اس کا منکر اللہ اللہ بچائے گمراہیت کی طرف جا رہا ہے. اب دیکھیں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹا تیاری کر لو، تمہیں دین کی حفاظت کے لیے جواب دینے کے لیے. جانتے ہیں حضرت سید عبدالعلیم میرچی رحمت اللہ علیہ نے مکمل تیاری فرما لی، مکمل. اور پنجاب یونیورسٹی میں آپ نے امتحان دیا، پنجاب یونیورسٹی میں آپ نے امتحان دیا اور دیکھیے اعلی حضرت کی دعائیں رنگ لائی، اعلی حضرت کی دعائیں رنگ لائی، کامیابی سے ہم کنار ہوئے. اذان ہو رہی ہے، جو لوگ ادھر ادھر ہیں سب آ جاؤ، جب نماز کا وقت ہو رہا ہے، قریب ہو رہا ہے. بقیہ جو ہے 20 منٹ انشاءاللہ نماز کے بعد گفتگو مکمل ہوگی. سبحان اللہ، جزاک اللہ. سبحان اللہ. حضرات محترم،
بات چل رہی تھی حدیث افتراق امت کی. حدیث پاک پر کلام کرنے کا حق ایک صرف فقیہ کو حاصل ہے. غیر فقیہ غیر عالم جب حدیث سے استدلال کرنے جائے گا، میں نہیں، امام شافعی ناصر السنہ امام المحدثین محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحدیث مدلۃ الا للفقہاء. بابا صرف ترجمہ پڑھ کے، اور وہ بھی بالکل سرے سے ہی غائب کر دینا. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے کتنی بڑی پیاری بات کہی ہے، اشارہ کرتے چلوں گا. بندے عشق شوی ترک نسب کن جامی، بندے عشق شوی ترک نسب کن جامی کے دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نہیں. امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، مشکاہ شریف، یہ علماء جانتے ہیں، یہ درس نظامیہ کی عظیم ترین کتابیں ہیں، ان میں بھی ہے. تو سرے سے بالکل انکار کر دینا کہ حدیث میں یا یہ افتراق امت والی جو حدیث ہے بالکل یہ ہے ہی نہیں ہے، یا قرآن مجید کی آیت کا یہ استدلال وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ معنی اخذ کرنا. یہ بھی حضور فرماتے ہیں من قال فی القرآن برأیہ فلیقعد مقعدہ فی النار، جو قرآن کی تفسیر بالرائے کرے، اور وہ جسے ہدایت بخشش پڑھنے کا بھی سلیقہ نہیں. آقا فرماتے ہیں، محمد عربی فرماتے ہیں کہ قرآن کی اگر کوئی تفسیر بالرائے کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. حضرات محترم، یہاں سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث افتراق امت کو، چونکہ عوام الناس ہے، غوث پاک کو زیادہ لوگ جاننے اور سمجھنے والے ہیں. اگر وقت اجازت دیتا تو دلائل کے انبار یہاں پر قائم کیے جا سکتے تھے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں آپ کو ایک مثال دے کر چلوں. تحفظ مسلک اعلی حضرت کا یہ مثال جو بریلی کی سرزمین سے ہمیں امام اہل سنت نے دیا. اپنے بڑوں پر بھروسہ رکھو. میں نے اپنے ان کانوں سے سنا حضور علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ سے کہ سنیوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہمارے بڑوں پر بھروسہ نہ رہا، ہمارے بڑوں پر بزرگوں پر بھروسہ نہ رہا. کوئی بھی غیر مخلد، وہابی، دیوبندی، بد مذہب آتا ہے، ڈھول بجاتا ہے، ادھر سے ورغلاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے. کیا ہم اپنے بڑوں پر اور اپنے بزرگوں پر ہمارا اعتقاد مضبوط نہیں ہے؟ کھوکھلا کیوں ہو گیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ تاج الشریعہ کے ماننے والوں، تمہارا مرشد، تمہارا پیر وہ پیر ہے جس کے پشت پر غوث اعظم دستگیر کا ہاتھ ہے. ارے لفاظی کرنا تو ہر کسی کو آتا ہے. ارے لفاظی اسلام لفاظی اور لفظی بازیگری کا کھیل نہیں ہے. اسلام لفظی بازیگری کا کھیل نہیں ہے، اور یہ کوئی بازیچے اطفال بھی نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی اولاد علی ہے تو ہم بھی اولاد حسین ہیں. ولا فخر لنا، لیکن ہمیں اس بات پر فخر نہیں ہے. ارے غوث اعظم کو دیکھو، ولیوں کے سردار ہے، کعبے کا غلاف ہے، تھامے ہوئے ہے کہ مولا عبد القادر کو بخش دے ورنہ قیامت کے دن نابینا اٹھانا. سیدوں کا مزاج تو یہ ہوتا ہے، سیدوں کا مزاج یہ ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار سیدی اعلی حضرت اور خانوادہ اعلی حضرت پر آج یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ سادات کا احترام نہیں کرتے. ارے ہم سادات گواہی دیتے ہیں کہ خدا کی قسم ہندوستان کی سرزمین پر 14ویں صدی میں اعلی حضرت جیسا سیدوں کا ادب کرنے
کرنے والا کسی ماں نے جنا نہیں. اور بابا یہ بات میں نہیں کہوں گا، آؤ میں آپ کو مرکز عقیدت، مرکز اہل سنت بارہ شریف کی سرزمین پر لے کر چلوں. یہ حضور سید العلماء کی ذات ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا اس مسئلے پر غور و فکر کیا کہ 14ویں صدی کا عظیم مجدد، اللہ اللہ اتنا بڑا عالم احمد رضا خانوادے خانزادوں میں کیوں ہوا؟ یہ سادات کے گھرانے میں پیدا کیوں نہیں ہوا؟ تو سید العلماء مچل کر جواب دیتے ہیں، سیدوں کا ادب و احترام بتانے کے لیے اللہ نے احمد رضا کو خانزادوں میں پیدا یہ کتنا زبردست ظلم ہے، یہ کتنا زبردست ظلم ہے. امام احمد رضا کیسا مظلوم مفکر بن گیا ہے کہ جس نے سب سے زیادہ سادات کا ادب و احترام کیا، آج اس پر اللہ عالم یہ تھا عشق و محبت کا کہ اگر مدینے کی سرزمین سے کوئی حج بیت اللہ کے بعد بریلی شریف میں اعلی حضرت کی بارگاہ میں آتا، سرکار سیدی اعلی حضرت کو اگر اطلاع دی جاتی کہ حرمین طیبین کے سفر سے لوٹے ہیں، اعلی حضرت پہلا سوال پوچھتے تھے کہ اے حاجی بتا، کیا تو نے کعبہ کی زیارت کی ہے کہ نہیں؟ روضہ رسول کی زیارت کی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ جواب دیتا ہاں کہ میں سرکار کے درے اقدس سے ہو کر آیا ہوں، جانتے ہیں 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا کے ادب کا عالم کیا ہوتا؟ آپ کھڑے ہو جاتے اور اس کے قدموں کو بوسا دیتے، چاہے وہ غیر عالم ہو. یہ اعلی حضرت کا اپنا معمول تھا. تو بابا غیر سیدوں کا جو حضور کے در کی صرف ہوائیں فضائیں جو ہے چھو کر آیا ہے، اس کا یہ عالم ہے. تو جس کے رگوں میں مولا علی کا، بی بی فاطمہ کا اور محمد عربی کا لہو دوڑ رہا ہے، ان کا ادب و احترام کتنا کرتے ہوں گے. کتنا بڑا ظلم ہے بابا، آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے. بات آئیے تو یہ بھی سن لے، سید العلماء لیٹے ہوئے، چھوٹی سی عمر ہے. سرکار سیدی اعلی حضرت اپنے پیر گھرانے میں تشریف لائے ہیں، کھڑے ہو گئے ادب سے، سوئے ہوئے تھے. نوری میاں یا حضور علیہ رسول ماروی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. کہا مولانا احمد رضا کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضور شہزادے آرام کر رہے ہیں. احمد رضا ادب سے کھڑا ہے اور محبت میں ادب سے کھڑا ہے. اس کی برکت سے اللہ میرے درجات بلند فرما رہا ہے. آج اس احمد رضا پر یہ حملہ کہ سیدوں کا ادب نہیں، بریلی شریف سادات کا ادب نہیں. زمانے کا اگر کوئی بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے تو یہی جھوٹ ہے، تو یہی جھوٹ ہے. اللہ سبوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے، اللہ سبوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے، بڑوں کے نقش قدم پر رکھے. تو بابا بات چل رہی تھی حدیث افتراق امت کی. حضرت سرکار غوث اعظم سیدوں کے سید ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، برحق ہے، اور آپ نے کئی فرقوں کی نشاندہی فرمائی. تفصیل کے لیے وقت نہیں، علماء بھی جانتے ہیں. تو بابا میرے کو بتاؤ کہ بڑے پیر روشن ضمیر زیادہ جاننے والے یا آج کے ولا تفرقوں میں یہ فرمایا گیا کہ فرقہ در فرقہ نہ رہنا، فرقے میں مت بٹو. یہ کہاں فرمایا گیا کہ اسلام میں فرقے نہیں ہوں گے؟ ارے مخبر صادق غیب کی خبر دینے والے نبی نے اسلام میں ہونے والے فتنوں کی اور فرقوں کی پہلے ہی سے خبر دی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ الحدیث مدلۃ للفقہاء الا الفقہاء، کہ حدیث میں اگر غیر فقی بات کرے گا، امام شافعی فرماتے ہیں اور پھر امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ حدیث کے مقابل
ہمارے قول کے مقابل اگر تمہیں کوئی حدیث مل جائے تو محمد بن ادریس کے قول کو تم دیوار پر دے مارنا. بڑے وثوق سے کہا ہے. ہماری تحقیق وہ تحقیق ہے کہ حدیث کے خلاف تو ہم نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں ہے, کبھی کچھ کہا ہی نہیں ہے. اور اگر کبھی نظر آئے, ارے ہم امام شافعی کے حوالے سے تو ہمت نہیں کر سکتے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پر حملے کی بات آئی ہے, اب کہنے کا حق ہے اور کہنا پڑے گا کہ حدیث کے مقابل میں بڑے سے بڑے خانقاہ کا اگر سید زیادہ ہے, ہم اس کی بات کو دیوار پر دے ماریں گے. یہ مزاج, یہ اصول ہمیں قرآن نے دیا ہے, یہ اسلام نے دیا ہے. مسلمانوں یاد رکھنا, اسلام کا مزاج ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار ہے نا, اللہ کا مقرب ہے, اللہ کا پسندیدہ معیار کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ. حضرت جنید بغدادی سید ہیں کیا بابا؟ کتنے سیدوں کے باپ ہیں؟ کتنے؟ حضور فرماتے ہیں نسب پر فخر کرنا حرام ہے. اللہ سبوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے. تو بات چل رہی تھی مسلک کی اعلیٰ حضرت کی. آپ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسئلہ اٹھا. مختصر 2-3 باتیں کر کے گزر جاؤں گا بابا. کافی مقررین ہے اور اکابرین علماء بھی یہاں پر تشریف لانے والے. ہمیں اور آپ کو سننا ہے, ایک عظیم مقصد لے کر یہاں پر بیٹھے. مختصر سنیے. دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں مسئلہ اٹھا, سنی اور شیعہ اختلاف. امام اعظم ابو حنیفہ کو بہت ستایا. کنہوں نے؟ شیعہ لوگوں نے. بہت تکلیف دی بابا. مسئلہ اٹھا شیعہ اور سنی کی پہچان کیسے, اور شناخت کا جہاں تک مسئلہ ہے تو یہ دور رسالت سے چل پڑا ہے. مختصر کہ مکی دور میں مسلمانوں کی پہچان تھا لا الہ الا اللہ, میں نہیں, میرے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. مکی دور میں مسلمانوں کی کافروں سے پہچان یہ تھی کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کلمے کی یہ جز جو کلمے کا ہے وہ مسلمانوں کی سنیوں کی پہچان تھا. مدنی دور میں کچھ چور بھامٹے آ گئے, آپ سمجھ گئے, کچھ چوٹے حضور کے پیچھے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں ایمان کا کینسر تھا, ایمان کا کینسر تھا. قرآن نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. سورہ منافقون ان کے حوالے سے نازل ہو گئی. رسول کی بارگاہ میں آتے تو کہتے ان معکم, ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ عزیزان ملت اسلامیہ. مکی دور میں مسلمان اور کافر و مشرک مسلمانوں کی پہچان لا الہ الا اللہ تھا, لیکن جب مدینی دور آیا تو منافقین بھی شامل ہو گئے. اب مسلمانوں کی پہچان صرف لا الہ الا اللہ نہ رہی, پہچان بدل گئی, پیمانہ بدل گیا, حالات بدل گئے. سنیوں کی پہچان کیا بن گیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ. اب لا الہ الا اللہ نہیں, مدینے کے حالات بدل گئے ہی. امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں پوچھا گیا, امام اعظم, ارے بابا امام اعظم کو جانتے نا, امام اعظم سے پوچھا کہ حضور شیعہ بھی بہت ہے, رافضی بھی بہت ہے, سنیوں کی پہچان کیسے کریں؟ وہ بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, ہم سنیوں کو کیسے پہچانے؟ یہ دور تابعین کی بات ہے. کب کی بات ہے؟ اچھا ایک لطیفے خاص لطف کی بات سنیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے شیعہ اور سنی کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے سنیوں کی علامت, ٹریڈ مارک, پہچان بتا دی, لیکن کبھی ان کی مسجد میں نہیں گئے بابا. شیعہ کی مسجد میں کبھی نہیں گئے, شیعہ کے پروگرام میں کبھی نہیں گئے. تو بابا امام اعظم سے بڑا کوئی عالم ہے کیا آج بابا؟ ہے کیا بابا؟ ہاں, امام اعظم سے بڑا کوئی عالم ہے؟ امام اعظم پہچان بتا رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو کہ تمہیں میں سنیوں کی پہچان بتا رہا ہوں. کا حضور بتائے, فرماتے ہیں تفضیل الشیخین ما ہی علامت اہل سنہ. سنیوں کی پہچان کیا ہوگی؟ ارے دور تابعین ہے, تبع تابعین بھی ہے, تابعین بھی ہے, اور خیر قرون ہے. اس دور میں آج کے دور کے بنسبت فتنے کم, قائدین کثرت سے. اس دور میں امام اعظم فرماتے ہیں
تفضیل الشیخین، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کو تمام صحابہ خلفائے راشدین پر جو فضیلت دے. ایک علامت بنیادی عقیدہ ہے نا اہل سنت کا، اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، دوسرا کہتے ہیں حب الختنین. حضرت امام اعظم نے یہ نہیں کہا کہ ہم علی کے ساتھ ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم علی کے ساتھ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ابو بکر کے بھی ساتھ ہیں، ہم عمر کے بھی ساتھ ہیں، اور ہم عثمان غنی کے بھی ساتھ ہیں، اور مولا علی کے بھی ساتھ ہیں. کہا حضور کے دونوں داماد حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی کی جو سچے دل سے محبت رکھے وہ سنی. دو پہچانے. تیسری پہچان والمسح علی الخفین، اور خفین پر مسح کرنا، موزے پر مسح کرنا. جو اس کا قائل ہو وہ سمجھ لو سنی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں حضرت امام اعظم نے خیر قرون میں اہل سنت کا یہ کون سا معیار بتایا، یہ کون سی پہچان بتائی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس وقت عالم العلماء ہے، ان سے بڑا عالم اس وقت کوئی روئے زمین پر نہیں تھا. وہ تو بول سکتے تھے بھائی جو 5 ٹائم نماز پڑھے، فرقہ بندی نہ کرے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، وہ سنی ہے. لیکن نہیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر دین کی امانت ہے، انہیں مسلمانوں کی رہبری کے لیے بھیجا گیا ہے. امام اعظم نے جام شہادت نوش کر لیا، لیکن یزیدی فرعونی ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. مسلک کو بچایا اور پہچان بتائی کہ سنیوں کی پہچان اس زمانے میں، میرے زمان میں، صرف کلمہ پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا. اس لیے کہ شیعہ بھی روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے. آخر پہچان ہوگی تو کیسے ہوگی؟ کہا یہ چیز ہے جس کا شیعہ منکر ہے، نہیں مانتا ہے شیعہ ان 3 چیزوں کو. جانتے ہیں نا آپ تمامی حضرات، جانتے ہیں نا؟ تو علامت اور پہچان یہ ہر دور میں رہی ہے، ہر دور میں رہی ہے. اور یہ خاص بات، امام اعظم نے پہچان تو بتا دی، لیکن امام اعظم شیعہ کی مسجد میں نہیں گئے. فرماتے ہیں کہ شیعہ گمراہ ہے اور میرا امام شافعی رافضی نہیں تھا. ان کان حب آل محمد رفضاً فلیشہد الثقلان. ارے میاں، جنہیں اردو پڑھنے کی تمیز نہیں ہے وہ شعر کی یہ توضیح کرے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی الحمدللہ اہل سنت الجماعت کے علمبردار رہے ہیں. اہل سنت الجماعت کے علمبردار، سواد اعظم کے علمبردار رہے ہیں. یہ اماموں پر الزام تراشی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے راستے بدل لیے، اس لیے اصطلاح بدل لی. راستے، ارے بابا چوری چھپے وہابیوں سے ملنے لگ گئے، چوری چھپے شیعہ لوگوں سے ملنے لگ گئے، ہے نا؟ اب بابا پابندی اگر لگے گی کہ تو کہاں سے لگے گی؟ کہاں بریلی سے لگے گی؟ کہاں اصطلاح ہی بدل دو. اصطلاح کیا بدلے گی؟ کہاں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ نہ لگاؤ. ارے سنو سنی مسلمانوں، اعلی حضرت کا مسلک اعلی حضرت کا یہ نعرہ کسی کا دیا ہوا جھنجھنا نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی پہچان ہے. امام احمد بن حنبل کے زمانے میں پوچھا گیا کہ ہمارے زمانے میں سنی کی پہچان کیا ہوگی. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہے، پوچھا گیا سنی کی پہچان کیا ہوگی، ہم کیسے پہچانے؟ علماء جواب دیتے ہیں کہ جس کے دل میں احمد بن حنبل کی محبت ہوگی وہ سنی ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ سنی ہوگا. یہ معیار دیکھیں، وقت کم ہے، وضاحت نہیں کروں گا، پھر آگے بڑھوں. عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئے مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر. حضرت محمد الجزائری، جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ مکۃ المکرمہ کے اپنے دور کے محدث ہیں، شیخ الحدیث ہیں. حرم مکہ میں بخاری پڑھاتے تھے، مسلم پڑھاتے تھے، ترمذی پڑھاتے تھے. زبردست پائے کے فقیہ اور اللہ کے ولی ہے، اللہ کے ولی ہے. مکہ شریف کے اعلی حضرت کے زمانے کے ہیں. وہ فرماتے ہیں، اب بابا کوئی ہندوستانی نہیں، کوئی جھنجھنے والا نہیں بابا.
عرب شریف کے ہیں. سنو آپ کیا کہتے ہیں. اذا جاء رجل من الہند سألناہ عن الشیخ الامام احمد رضا. یہ کون کہتے ہیں؟ ارے عرب شریف کے مکہ مکرمہ حرم مکہ کے محدث جلیل القدر عالم اللہ کا ولی کہتا ہے کہ جب ہندوستان سے کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے، مکہ میں ہمارے پاس آتا ہے، تو وہ سنی ہے یا ٹنی؟ بابا سنی ہے یا ادھر کا ہے یا ادھر کا، حق ہے یا باطل ہے، حق ہے یا باطل ہے. اگر اس کو پہچاننا ہے تو کہتے ہیں محمد جزائری، ہم اس سے احمد رضا کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، اعلی حضرت کا تذکرہ کر دیتے ہیں، اس کے سامنے بریلی کے احمد رضا کا تذکرہ کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں فَإِن مَدَحَهُ، پھر سامنے والے کو نوٹ کرتے ہیں کہ اگر تعریف کرنے لگ گیا اعلی حضرت کے نام پہ، اگر اس کا چہرہ کھل اٹھا تو حضرت محمد جزائری ارے کوئی ہندوستان کا جھنجھنے والا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تعریف کیا تو سمجھ جاتے ہیں ہوا من اہل سنہ، کہ یہ سنی ہے، یہ ہندوستان کا غوث و خواجہ کا ماننے والا ہے. وَإِن تَبْلَهُ، اور اگر اعلی حضرت کا تذکرہ کرنے پر، ان کے بارے میں پوچھنے پر اگر منہ بسور لے، برائی بیان کرنے لگے، تو حضرت محمد جزائری بابا یہ کوئی جو ہے وہ والے نہیں ہے، یہ والے یہ سنیوں، اس کو مضبوط رکھو، اس کو مضبوط رکھو، یہ میڈیا اس کو مضبوط رکھو. تمہارا پیر تاج الشریعہ وہ میڈیا خدا نے اسے دیا ہے کہ اس کا ربط عرش الہی سے جڑا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت. اور سید عبد القادر میاں جیلانی صاحب جانتے ہیں میرے بھی مخدوم ہیں، میرے آبا و اجداد ان کے آبا و اجداد سے مرید تھے، خادم تھے، خدمت کرتے تھے. بھائی مانا وہ میرے بھی کیا ہے؟ مخدوم ہے. کوکن کی سرزمین پر ایک عظیم انقلاب ان کے آبا و اجداد نے برپا کیا تھا. سید السادات ہے، عظیم خانقاہ وہاں پر ان کی موجود ہے. عزیزان ملت اسلامیہ جانتے ہیں سید عبداللہ، میں خدا کی قسم کھا کے حلفیہ بیان کے ساتھ علماء کے سامنے اس روایت کو بیان کرتا ہوں کہ سید عبداللہ نے مجھے بیان کیا. اس روایت کو انہوں نے حضرت ابو الحسین نوری ماروی رحمت اللہ علیہ کو ابھی چند ایام قبل خواب میں دیکھا، چند ایام قبل ابھی خواب میں انہوں نے دیکھا. کہتے ہیں کہ میں نے ساتھ میں عبد القادر جیلانی میاں کو بھی وہاں پر ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے دیکھا. عوام الناس مرید ہونے کے لیے آئی ہے. ابو الحسین نوری ماروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی میاں سے ملو، یہ میرا شہزادہ ہے، یہ میرا شہزادہ ہے، میرا داماد ہے. سب کو حکم دے رہے ہیں کہ اس سے بیعت ہو جاؤ. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید عبد القادر جیلانی میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غوث پاک کا بھی فیضان جاری ہے اور اعلی حضرت کا بھی فیضان جاری ہے، مارحا کے فیضان بھی جاری ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اپنے مسلک پر، مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو، بزرگوں سے وابستہ رکھو، وہ بزرگوں سے وابستہ رہو. بات چل رہی تھی پہچان کی، تو حضرت محمد الجزائری حرم مکہ کے شیخ الحدیث محدث وقت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی احمد رضا، بابا یہ تو کوئی جھنجھنے والا نہیں نا، یہ تو وہاں کے ارے اعلی حضرت کو یہ مسلک اعلی حضرت کی تلوار یہ صرف جو ہے مارحا کے بزرگوں نے عطا نہیں کی، ارے غوث پاک کی عطا ہے. جب میرا رضا الدولت المکیہ لکھ رہا تھا کعبے کے صحن میں، کعبے کے صحن میں دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ رہا تھا، دنیا دیکھ رہی تھی کہ احمد رضا تنہا ہے، 800 صفحات پر کتاب لکھنی ہے. لیکن جانتے ہیں جب اعلی حضرت نے قلم اٹھایا، اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھا اور لکھنا شروع کیا، تو حقیقت یہ ہے دائیں اللہ کے رسول تشریف لائے اور بائیں غوث پاک، بائیں غوث پاک. کہا احمد رضا لکھتے جاؤ، تم
تمہارا نبی تمہارے ساتھ ہے، تمہارا غوث تمہارے ساتھ ہے. بابا یہ لفاظی، یہ بولنا، بات اگر ہم تک ہے تو خاموش رہیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت پر اور اعلیٰ حضرت کے خانوادے پر اگر حملہ ہوگا تو نہ خنجر اٹھے گی نہ تلوار تم سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بازو. اور ایک بات سن لیں، ہمیں چیلنج کرنا نہیں آتا اور نہ ہمارے پاس 25 لاکھ ہے بابا. ہمیں چیلنج کرنا بھی نہیں آتا. مسلک حضرت بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. امام شافعی فرماتے ہیں کہ محمد بن ادریس کو خدا نے وہ علم عطا کیا، وہ بلندی، کہ جب بھی میں نے کسی جھوٹے سے، مکار سے، بد مذہب سے مناظرہ کیا، محمد بن ادریس کو ہمیشہ اللہ نے فتح عطا فرمائی. لیکن میرے امام فرماتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا بھی مجھے ملا کہ میں جب بھی ان سے مناظرہ کرنے گیا ہار گیا. اللہ اللہ، وہ کون سا طبقہ تھا؟ امام شافعی سے ان کے تلامذہ نے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں حضور وہ کون سا طبقہ ہے جنہوں نے آپ کو شکست دی؟ فرماتے وہ جاہل ہے. وہ کیا ہے؟ جاہل ہے. حضرات محترم، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں پر حملہ کریں گے، چھوٹے بڑوں پر حملہ کریں گے. ان کے لیے تو میرا صرف ایک ہی پیغام، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل مانیں گے قیامت میں اگر مانگ لیا. اللہ سبوں کو توفیق دے بابا، اللہ سبوں کو توفیق دے. محمد علوی مالکی سید زادے ہیں بابا، علوی سید زادے ہیں، اہل بیت سے ہیں. اب بابا دیکھو یہ بھی ہندوستان کے کوئی جھنجھنے والے نہیں ہیں بابا، یہ جانتے ہیں مکۃ المکرمہ کے وہاں کے قاضی القضاء اور چیف جسٹس، عظیم محقق، مصنف، مفتی اور وہاں کے بہت بڑے محدث. میں نے ان کی زیارت کی ہے، زیارت کا شرف حاصل رہا ہے. امام احمد رضا کا اعلیٰ حضرت کا ایک مرتبہ تذکرہ ان کے یہاں پر چھڑ گیا. بہت زبردست عالم دین، اپنے ان کا وصال، وہ اللہ ان کی قبروں پر رحمت و انوار کی موسلا دھار بارش نازل فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، پوچھا اعلیٰ حضرت کا تذکرہ چھڑ گیا تو ایک آہ بھری فرماتے ہیں الشیخ الامام العلامہ احمد رضا، کہتے ہیں علمنا بتصنیفاتہ و بتعلیفاتہ، کہ اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تو نہیں. کون کہتے ہیں؟ کوئی جھنجھنے والے نہیں، عرب شریف کے سید زادے ہیں، سیدوں کے باپ ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم نے احمد رضا کو ان کی تصنیفات سے اور ان کی تالیفات سے پہچانا، تصنیفات اور تالیفات سے پہچانا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ حبہ علامت اہل السنہ. احمد رضا کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ احمد رضا کی محبت اور اس کی چاہت اہل سنت کی علامت ہے. ارے بابا آئیڈینٹی دے رہے ہیں، آئیڈینٹی. آج جانتے ہیں وہابی، دیوبندی، چکڑا والوی، معتزلی، اہل قرآن، بہائی، یہ جتنے فرقے ہیں نا، جتنے، ابھی دیکھو یہ تبلیغی، دیکھو یہ تبلچی سب وہاں اجمیر شریف میں جا کے کسی کانفرنس سے کر رہے ہیں. آپ سمجھ میں پوری دنیا میں شبیہ خراب ہو گئی ہے بابا. اب خواجہ صاحب کے دامن میں جا رہے ہیں بابا. مزار پہ جانا حرام، مزار کو توڑنا، یہ کہنے والے. ہاں، خواجہ غریب نواز کانفرنس ابھی کانپور میں مولانا بتا رہے ہیں، وہاں پر آپ جانتے ہیں ہڑبڑائے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں ان کی کیا ہو گئی ہے؟ شبیہ خراب ہو گئی ہے. اچھا یہ قادری بن کے بھی آ رہے ہیں، یہ چشتی بن کر بھی آ رہے ہیں، یہ برکاتی بن کے بھی آ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سنیوں کا چولا پہن کر گھس رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے عالم میں اگر حق اور باطل کی کہیں پہچان ہو سکتی ہے تو کہاں سے؟ اعلی حضرت امام احمد رضا سے. آئیڈینٹی کارڈ. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے، جن بڑے بزرگوں نے مسلک اعلی حضرت کو قوم کا نعرہ دیا،
آج وہی کہتے نا، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. لیکن یاد رکھے، مسلک اعلی حضرت کسی دوجا مسلک کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلک اعلی حضرت سواد اعظم کا نام ہے، مسلک اعلی حضرت اہل سنت والجماعت کا نام ہے، مسلک اعلی حضرت ما انا علیہ و اصحابی کا نام ہے. مسلک اعلی حضرت آج حق کی پہچان ہے. حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز ہے، خط امتیاز ہے. ارے بابا یہ کوئی پانچواں امام نہیں ہے بابا، میں خود بتاتا ہوں، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا. اور اس محفل میں دو حضرات موجود تھے، سن لے آپ اسے. حضرت یحییٰ میاں، حضور یحییٰ میاں اللہ رحمت نازل فرمائے ان کی قبر پر. انہوں نے جب ملنے کے لیے ان کے پاس، حضرت کے پاس میں گیا، 1 گھنٹے تک اعلی حضرت کا تذکرہ چھیڑ رہے تھے. فرماتے ہیں اعلی حضرت ہمارے ہیں، اعلی حضرت ہمارے ہیں اور ہمارے امام ہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت یحییٰ میاں. اور یہ بھی بات سن لے، جب بات آئی ہے تو حضرت حضور احسن العلماء سے میں طالب ہوں. میں حضرت کے چہلم کے موقع پر میں وہاں پر گیا تھا. چہلم کے موقع پر کسی نے اشرفیہ میں پڑھ رہا تھا اس وقت، حضور احسن العلماء حضور امین ملت کے والد گرامی، جن کے حوالے سے حضور مفتی شریف الحق صاحب نے تحریر فرمایا ہے، خدا کی قسم اپنی زندگی میں 2 ولیوں کا کشف میں نے جو دیکھا، ایسا کشف کسی کا نہیں دیکھا. ایک حضور مفتی اعظم و مفتی عالم، اور ایک حضور احسن العلماء. ایسے صاحب کشف بزرگ کہ حضور حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا کشف میں نے نہیں دیکھا. میں گیا تھا مہاراج شریف میں حضور احسن العلماء کے چہلم میں، جنازے میں بھی گئے تھے ہم لوگ. وہاں پر نعتیہ مشاعرہ چل رہا تھا. یہ عوام سن لے، علماء تو سب جانتے بابا، نعتیہ مشاعرہ چل رہا تھا. نعتیہ مشاعرہ جب چل رہا تھا اس وقت دوران جو مشاعرہ ایک شخص کھڑا ہو گیا وہاں پر. کون تھا؟ اللہ رسول جانے. اس نے وہاں پر نعرہ بلند کیا، مسلک مارے راہ، مسلک مارے راہ. فوراً محفل کو روک دیا گیا. حضور نظمی میاں صاحب قبلہ علیہ الرحمہ اللہ رحمت نازل فرمائے، حضور امین ملت وہاں پر تشریف لائے، روک دیا. محفل پر سناٹا، کھڑے ہو گئے. کہا اس خانوادے میں ہمیشہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا ہے، مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا ہے، اس لیے آج کے بعد یہاں پر یہ کوئی نعرہ نہیں لگائے گا. یہ نعرہ کوئی، اس کا میں گواہ ہوں. حضور احسن العلماء کے چہلم کے موقع پر مارہرہ شریف کی سرزمین پر. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قوم کو بانٹا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے. اور آج اس مسلک کی ترجمانی، احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ انجام کون دے رہے ہیں؟ نائب سرکار مفتی اعظم ہند حضرت تاج الشریعہ. بابا مضبوطی سے تھام کے رہو دامن. بہت برا وقت آیا ہے، امت مسلمہ پریشان ہے لا علمی کی وجہ سے. سیادت کے کسی کے اور کسی کے علم کے دھوس میں مت آنا. اللہ سبوں کو توفیق عطا. درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد. تو حضرات محترم، رسول گرامی بابکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دیوانہ کا تیار ہو جاؤ. حضرت سرکار سیدنا عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ علیہ تیار ہو گئے. الاختصار، امریکہ کی سرزمین پر آپ بذریعہ پانی جہاز پہنچے. آپ گلی کوچوں کا آپ نے جائزہ لیا، وائٹ ہاؤس کا آپ نے پتہ لگایا، پہنچ گئے. اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے امریکہ کی سرزمین پر گلی کوچوں میں گھومتے ہوئے اور وائٹ ہاؤس کے ذریعے آپ نے اس مناظر کو دعوت مناظرہ دیا جس نے قرآن پر حملہ کیا تھا، جس نے قرآن پر حملہ کیا تھا. اس نے للکارا. اختصار کے ساتھ اس مناظر کو اطلاع دی گئی، پہنچا، اور سرکار سیدی اعلی حضرت کا یہ شیر نر آمنے سامنے. چند گھنٹوں میں فیصلہ ہوا. جانتے ہیں کہ اس نے تحریری طور پر لکھ کے دیا کہ میں نے اسلام پر اور قرآن پر، آئین قرآن پر جو حملہ کیا ہے، میں اس کے لیے دنیا کے مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں، اور اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ مد مقابل مناصر نے جو دلائل پیش کی ہے اس کی روشنی میں مجھے کہنا پڑے گا کہ یقیناً قرآن سچی کتاب ہے. جانتے ہیں اس مناظرے میں ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے تھے.
تفصیل نہیں لوں گا، پھر کبھی انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں. تو بابا جب میں نے یہ چیز پڑھی نا تو میں حیران ہو گیا کہ پوری دنیا میں اس سوال کا جواب دینے والے، مناظر کا جواب دینے والے علماء کی کمی نہیں تھی. لیکن یہ کام بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر خدمت انجام دینے والے اسلام کے سرکار سیدی جانتے ہیں. قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے محبت فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین. تو اعلی حضرت کے حوالے سے 3 جملے ہمیشہ یاد رکھنا. قیامت تک جتنے بھی ہندوستان میں تشریف عالم لائیں، کئی مشائخ آئیں، آ رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کے کاندھوں پر 2 بزرگوں کا احسان ہمیشہ رہے گا. ایک عطائے رسول کا، ایک عطائے آل رسول کا، 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا کا. اور اعلی حضرت کی کتابوں پر حملہ کرنے والوں سنو، تم اعلی حضرت کی اس صدی کی بات کرتے ہو. میں تحقیق کے ساتھ تمہیں یہ بات بتانا چاہوں گا، ارے 1 صدی نہیں، پچھلے 2 صدیوں میں جائیے، پوری دنیا میں امام احمد رضا جیسا عالم آپ کو نہیں ملے گا. صرف 1 صدی کی بات نہیں، پچھلی 2 صدیوں میں جائے. اور کثیر التصانیف اعلی حضرت کی طرح اگر کوئی مصنف ماضی میں ملتا ہے تو وہ صرف اعلی حضرت کے علاوہ جو ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی ذات ہے. تو بابا اچھا، یہ جو میں نے کہا نا کہ فی قلوبہم مرض، کہ مدینہ شریف میں کچھ لوگ ایسے آ گئے تھے جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، چوٹتے تھے. وہ یہ منافقوں کے بارے میں، کس کے؟ فی قلوبہم مرض. کسی نے سمجھا کہ مدینے کے لوگ، ارے مدینے کے لوگ کیا، مدینے کے سنی، ارے وہاں کے کتوں کا بھی ہم ادب و احترام کرتے ہیں، وہاں کے کتوں کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں. لیکن وہاں بھی اگر کعبے کا طواف کرتے بھی مرے، شب برات ہو، شب قدر ہو، رمضان کا مہینہ ہو، وہ جہنمی ہے. وہ کیا ہے بابا؟ جہنمی ہے. اور تو بابا یہ جملے جو ہیں مدینے کے حوالے سے سنیوں کے بارے میں نہیں ہے. ارے مدینے جیسے عاشق کسی ماں نے جنے ہی نہیں بابا. وہ قربانیاں صحابہ نے دی ہیں حضور کے لیے کہ ان کی ایک قربانی پر سارا جو عالم، سارے مسلمان فدا ہو جائے، وہ بھی کم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حاضری کو مقبول و منظور فرمائے. جس غرض و غایت کے تحت یہ آج کا عظیم الشان اجتماع قائم کیا گیا ہے، اللہ اس میں روحانی برکتیں عطا فرمائے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم.